غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا۔ آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے؟ تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا، کوئی اتارے نہیں۔ تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے۔ تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے۔ حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے، اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا، کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے، اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے۔ قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے ہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں۔ تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی، تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر۔ تو ابو طلحہ پہلے آ گئے، تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے۔ اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے، پھر مہاجرین، ان کے خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر، پھر انصار، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کے نوکر۔ تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر، یعنی بدھ کی رات، آپ کی تدفین کا وقت آیا۔ تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لحد۔ تو پھر کہنے لگے، علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لو۔ ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے، علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں۔ سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی کہاں، اٹھا لو۔ تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ گئی اور دھاڑ دھاڑ رونا شروع کیا۔ سب صحابہ کی چیخیں نکال دی۔ انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا، آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو، باہر نکلے۔ تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر مٹی ڈالی گئی۔ تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں، طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب۔ انس، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا؟ اللہ سے ملا دے۔ قبر دیکھنے کو خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہے، جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا۔ یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں۔ یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش، اللہ ہم سے راضی۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو۔ اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا، اس سے گالی، اس سے غیبت، اس سے چغلی، اس سے شکایت، اس سے تانے، اس سے طنز اللہ کے واسطے نکال دو، اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو۔ کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو
داستان غم ہے، بڑی طویل ہے، آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے، تو پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا، تو جتنا میری یادداشت میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا۔ ہر ایک نے جانا ہے، اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے۔ میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں، کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے، بلکہ اپنی قبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں، اور اس آنے والے سیلابی ریلے کو جو فحاشی، عریانی، بد اخلاقی، بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے، اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی تیوار بنے۔ اس چیز کو اس طرح نہیں روکا جائے گا جیسے جہاں زیب نے کہا کہ کمروں میں بند کر دو، اس کو روکا جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شیدائی بنا دو، اپنے محبوب کی محبت دے دو، اور پھر کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔ یا اللہ تو پوری امت کے بچوں کو، عرب و عجم کے بچوں کو، میرے مولا تیرے حبیب کی امت جو مغربی ممالک میں چلی گئی ہے، تباہ ہو گئے میرے آقا، برباد ہو گئے، ان کی نسلیں اسلام چھوڑ گئی، ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا، ہماری نسل ہمیں واپس لوٹا۔ آج مائیں یا اللہ چھپتی پھرتی ہیں اپنے بچوں کی بدتمیزی سے، باپ ڈرتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کی بدتمیزی سے۔ آج گریبان باپ کا ہے اور ہاتھ بیٹے کا ہے، آج دوپٹہ ماں کا ہے اور ہاتھ بیٹی کا ہے۔ میرے اللہ ہم تو عاجز ہیں، تو قادر ہے، ہم مجبور ہیں، تو جابر ہے، تو فیصلے فرما دے۔ آج فیصلہ کر ہی دے یا اللہ، اپنے حبیب کی امت کی ہدایت کا سورج طلوع فرما دے، اور ہمارے اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما لے، اسے بڑھا دے، اسے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلا دے، اور جو اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، کہ عزیزوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا۔ جو ہمارے ساتھ یا اللہ اس ادارے کو چلانے میں شریک ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سب کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ ان سارے آنے والے حاضرین حاضرات کو یا اللہ اپنی رضا دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنے حبیب کی رضا اور محبت دے دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگی دور فرما دے، جو ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم سے راضی، دھتکار نہ دے، ہمیں ٹھکرا نہ دے، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا دے، ہمیں دیکھ کے مسکرانا جیسے تو طلحہ کے لیے مسکرایا تھا۔ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جتنے یہاں موجود ہیں، اسپیکر والے، پیرے والے، چوکیدار، یہ اسمارکی والے، سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم۔